کہ دنیا میں پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے. میں نے جاپان بھی دیکھا، چین بھی دیکھا، ویسٹ بھی سارا پھرا، افریقہ بھی گیا، جگہ جگہ. آپ نے میرے سفر نامے میں دیکھا ہوگا، میں نے لکھا ہے کہ یار لینڈسکیپ کی بات کر لو. ہم جہاں پہنچتے ہیں سیم لینڈسکیپ ہے. سارا ملک پھر لو، ایک جیسے پہاڑ، ایک جیسے گھر مکانات، ایک جیسی گلیاں سڑکیں اور ایک جیسے لوگ. پوری دنیا کے کسی ملک، کسی شہر، کسی جنگل، کسی پہاڑ میں پاکستان آپ آتے ہیں، یہاں میرے پاس آپ آتے ہیں، یہاں آپ کو ایک پہاڑ میں 6 رنگ نظر آتے ہیں. پہاڑ ایک ہی ہے، اوپر ایک لیئر جا رہا ہے اس کا رنگ الگ ہے، نیچے ایک جا رہا ہے اس کا. اچھا پھر ہر لیئر کی جو پیداوار ہے، جھاڑی ہے یا بوٹیاں ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں یا درخت ہیں، وہ الگ الگ ہیں. ہر لیئر کی فضا الگ ہے، اس کے درخت، اس کی جڑی بوٹیاں الگ ہیں، اس کے جانور اور پرندے الگ ہیں. یار سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ پوری دنیا میں پھرتے رہیں، آپ کو یہ نہیں ملے گا، یہ کنٹراسٹ نہیں ملتا. پھر آپ پوری دنیا میں جائیں گے، کہیں صحرا ہوں گے تو صحرا ہی ہوں گے، جہاں جنگل ہیں جنگل ہیں، جہاں پہاڑ ہیں پہاڑ ہیں. یہاں آپ آتے ہیں، آپ کو سی لیول پہ بھی آپ کو گراؤنڈ ملتی ہے، صحرا بھی ملتے ہیں، آپ کو درمیانے درجے کی جو ہے سطح مرتفع بھی ملتی ہے، آپ کو ہمالیہ جیسے پہاڑ بھی ملتے ہیں. یعنی ایک وقت آپ کے پاس ڈیزرٹ بھی تپ رہا ہے اور برف بھی جمی ہوئی. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. کیا بات. اور پھر جہاں یہ ویدر اور کلر کنٹراسٹ ہوتا ہے، وہاں ہر طرح کی کھیتیاں، فصلیں، انڈر گراؤنڈ منرلز. تو ایوری تھنگ از ان پاکستان. باقی کسی ملک میں ایک چیز ہوگی، دوسرے میں دوسری ہوگی، تیسرے میں تیسری ہوگی. یہاں ہر چیز بھیا کوکت ہے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کے گرد دیوار بنا دے جسے کوئی نہ آ سکے نہ جا سکے، تو دنیا کا واحد ملک ہے جو سروائیو کر سکتا. سبحان اللہ. ورنہ ہر ملک کی 80% ضروریات امپورٹ ہوتی ہیں. یہاں کچھ بھی امپورٹ نہیں. یہاں کیا امپورٹ ہوتا ہے یار؟ یہ میک اپ کا سامان آپ کی مین امپورٹ ہے کیا؟ یہ کریمے اور پاؤڈر اور یہ. اور اگر آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں یا آپ چینی امپورٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی نالائکی ہے. آپ کو تو ایکسپورٹ کرنی چاہیے، یہ نہیں؟ صحیح، بالکل صحیح. اسی طرح آپ کا اپنا اتنا تیل ہے آپ کی اپنی زمین میں، آپ کی اپنی زمین میں اتنی گیسز ہیں، آپ کے اپنی زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، منرلز ہیں، ڈائمنڈز ہیں. یار آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک دفعہ گلگت میں تھا تو سردیاں شروع ہو گئیں، تو وہاں ایک قبیلے ہیں سونو والوں نے کہتے ہیں، قبائل جنگلوں میں رہتے ہیں. تو وہ نومبر دسمبر 2 مہینے ان کے کام کے ہوتے ہیں، کیونکہ جنوری میں پھر برفیں پڑ جاتی ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں. 2 مہینے آ کر وہ یہ گلگت کے دریاؤں کے کناروں پہ کیمپ لگا لیتے ہیں، جھگیاں سی لگا لیتے ہیں، بیوی بچوں سمیت آ جاتے ہیں، اور وہ بڑے سے ان کے پاس چھاننے ہوتے ہیں. اب دریا کا کیچڑ چھاننا شروع کر، اس میں سے سونا تلاش کرتے ہیں، اور وہ 100% پیور سونا ہوتا ہے، 24 کیرٹ، جو دریا پہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر لاتے ہیں. اور ان 2 مہینوں میں وہ اتنا کر لیتے ہیں کہ باقی 10 مہینے اس پہ ان کے نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح. قدرت کے اتنے خزانے چھپے ہیں کہ قدرتی طور پر دریا کو، اب جو سونے کی کانیں ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح یہ آپ نے کوئلے کی دیکھی ہیں کہ ایک سرنگ لگائی. نہیں، وہ پورا پہاڑ کاٹا جاتا ہے اور مٹی چھانی جاتی ہے. جس پہاڑ میں سونے کی کان لگے گی اس پورے پہاڑ کو کھود کر اور چھان کر وہ صاف کرتے ہیں. تو جہاں سے قدرتی طور پر دریا کاٹ کاٹ کر اتنے سونے کی ڈلیاں لا رہے ہیں، اگر ان پہاڑوں میں سونا نکالنے کا کام باقاعدگی سے شروع کیا جائے تو دنیا کا کوئی ملک اتنا سونا پرووائڈ نہیں کر سکتا جتنا آپ کے پاس. پھر اتنے آپ کے وہ ہیں قیمتی پتھر نادرن ایریاز میں. صرف جو نادرن ایریا میں سنگ مرمر ہے، یار میں تو حیران ہو جاتا تھا جب دیکھتا تھا. اس کوالٹی کا سنگ مرمر دنیا میں نہیں ملتا. پھر ان سنگ مرمر کی دکانوں میں جس طرح کوئلے کی کانیں اس طرح کی مائنیں لگی ہوئی تھیں، اور ان میں نیلم جیسے پتھر. ہم نے ایک دفعہ اس کے کچرے میں سے اتنے نیلم چنے جو وہ
وہ چن کے لے گئے، جو پھینک گئے تھے اس میں سے ہم نے چنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تقسیم ہو گئی، دین الگ ہو گیا، دنیا الگ ہو گئی۔ اب جن کے پاس دنیا کا نالج ہے، یہ سارا کام کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس میں جواز کیا ہے، کہاں سے جا کر ہم غلط ہو جائیں گے، دینی فقہ کو نہیں جانتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر تصوف کو کوئی بھی نہیں جانتا، یہ سارے اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہوتے اور ان میں خلوص ہوتا تو آپ دیکھتے یہ تو جنت ہے، یہ ٹکڑا جو پاکستان کا ہے، یہ تو دنیا کا ایسا مرکز ہے کہ روئے زمین پر ایسا خطہ کہیں نہیں، اس میں نے سارا پھر کے دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ چیزیں ان سے استفادہ کے لیے آپ کو دین چاہیے، اور دین سے استفادہ کے لیے آپ میں خلوص ہونا چاہیے۔ دین ایکٹنگ کا نام نہیں ہے کہ آپ ظاہرداری میں وہ کرتے رہیں، نہیں، خلوص سے کریں۔